بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی صدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں مستانی کی حق اللہ کی آواز اور سونے کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب وہ سو جاتی ہے تو حق اللہ کی صدا میں معمولی سا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں ابھی اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک مستانی نے زور سے حق اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میں گھبرا کر رہ گیا۔ میرے دونوں ہاتھ اس کے سر پر جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں نے مستانی کو پہلے کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا، لہٰذا بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ غصے سے بولی، لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ مستانی سوتے میں اس طرح کیوں اور کس سے مخاطب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اپنے بارے میں خیال پیدا ہوا اور میں خوف سے کانپ اٹھا۔ ممکن ہے مجھ سے غیر دانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو جس کا علم مستانی کو اب ہوا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی میں کپ کپاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے دو زانو بیٹھ کر بولا، مجھے معاف کر دے مستانی، مجھے معاف کر دے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، لیکن وہ بدستور آنکھیں بند کیے ہوئے بڑبڑائی، بے شرم، یہ شہر میرا ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، دیکھ مان جا، مان جا نہیں تو میں آتی ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ سوئی ہوئی مستانی کے جسم سے ایک اور مستانی اٹھی، بالکل ویسی ہی، اور نہایت ہی تیزی کے ساتھ کوٹھڑی سے باہر نکل گئی۔ یا الہی، یہ کیا اصرار ہے؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ جاؤ خان، جا کر آرام کرو، سوئی ہوئی مستانی نے مجھے حکم دیا۔ ہیں؟ میں پریشان و حیران اپنی جگہ سے اٹھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مستانی کوٹھڑی میں داخل ہوئی اور سوئی ہوئی مستانی کے برابر میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، پلنگ پر صرف ایک ہی مستانی تھی۔ مستانی کی شخصیت کا یہ پہلو اتنا پراسرار اور چونکا دینے والا تھا کہ رات بھر میں سوچتا رہا، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات کا واقعہ دوبارہ ذہن میں تازہ ہو گیا۔ مستانی کی طرف دیکھا تو پلنگ خالی پڑا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتا ہوا کوٹھڑی کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے دیکھا مستانی تالاب کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب ہی ایک دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ یہ پتھر بالکل ہی اب تالاب میں تھا۔ میں نے تالاب کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور چلو میں پانی لے کر منہ پر چھپکا مارا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گلاب کی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے مستانی کی طرف دیکھا۔ اس کے بال، جن میں اکثر مٹی پڑی نظر آتی تھی، صبح کی دھوپ میں سیاہ ریشم کی مانند چمک رہے تھے، اور جب مستانی ان کا پانی ہاتھ سے چھڑکتی تھی تو ان میں سے پانی کے قطروں کے ساتھ ساتھ گلاب کی مہک بھی آتی تھی۔ میں اس کے بالوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ مستانی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بات بنائی، آج تم شہر نہیں گئی؟ آج بابا شہر گیا ہے، مستانی نے مختصر سا جواب دیا۔ رات تم کس سے مخاطب تھیں؟ کہاں گئی تھیں؟ کیا تمہارے دو جسم ہیں؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وقت کا انتظار کرو خان، مستانی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کچھ ایسے راز بھی ہوتے ہیں جن پر سے پردہ وقت سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مستانی، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، مجھے تو بتا دے کہ تو کیا ہے؟ مستانی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر پیار بھرے غصے سے بولی، خان میرا ہاتھ چھوڑ دے، آخر کو تو مرد ہے، ضد تیری فطرت میں شامل ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں مرد ضرور ہوں لیکن ضدی نہیں ہوں۔ نہیں، تجھے پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ تو مرد ہے، تجھے برتری حاصل ہے، مستانی نے اسی انداز میں کہا۔ مستانی کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر سی اٹھی، لیکن خان، وہ اپنے بالوں کو گردن کے پیچھے سمیٹتے ہوئے بولی، حق تعالیٰ کے حضور میں برتر وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ مستانی کے اس جملے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک سیکنڈ میں ماضی میری نظروں کے سامنے سے گزر گیا۔ میرے قول و فعل میں تضاد تھا،
خان، تمہیں ہر انہونی بات جاننے کا شوق تو ہے لیکن حاصل کرنے کا جوش نہیں۔ مستانی نے نہایت لطیف انداز میں میرے رویے پر اعتراض کیا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوا۔ بولو، جواب دو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا۔ ہونٹ سی دیے تھے، میں خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ تم نے فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی دنیا کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے حق تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ تم اپنے فیصلے سے کیوں پھر گئے؟ پھر وہ سیکنڈ کے لیے رکی اور نہایت ہی کرخت لہجے میں بولی، اگر تم اپنا فیصلہ بدل چکے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لو، تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ مستانی کے اس فیصلے سے میں تڑپ اٹھا۔ مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے سے جدا بھی کر سکتی تھی۔ اس کی جدائی کا تصور ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے والہانہ جذبے سے کہا، مستانی، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ اس لیے کہ تو مجھ سے عشق کرتا ہے۔ مستانی نے جیسے میرے دل کی بات پڑھ لی ہو۔ لیکن شاید تجھے یاد ہو، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، میں نے تیری مردانہ فطرت کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا کہ سچے عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر حکم کی تعمیل کرے۔ لیکن بتا، تو نے میرا کون سا حکم مانا ہے؟ اور جب تو میرے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا تو خالق دو جہاں کے حکم کی تعمیل کیا کرے گا؟ مستانی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نے ندامت سے کہا۔ دراصل جس دن تو نے مجھے سکھ دیو کے ارادے سے آگاہ کیا تھا، اسی دن سے میں رقابت کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس آگ نے مجھے ہر مقصد سے بیگانہ کر دیا تھا۔ سکھ دیو؟ وہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اگر تجھے سکھ دیو سے رقابت تھی تو چاہیے تھا کہ خود بھی سکھ دیو جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ تو نہیں جانتا کہ وہ انتہائی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ کسی کو شکست دینے کی خاطر اس کے ہم مرتبہ ہونا ضروری ہے خان۔ پھر وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، تجھ سے سکھ دیو کا تذکرہ میں نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ تو رقابت کی آگ میں جل کر زیادہ سے زیادہ اور روحانی قوت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو اس آگ میں خود ہی بھسم ہو کر رہ گیا۔ مستانی کے اس انکشاف سے مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میرے ماہوں سال یوں ہی ضائع ہو گئے۔ واقعی رقابت کی آگ میں خود ہی جل رہا تھا۔ میں نے تمہیں قدم قدم پر نفس کو مغلوب کرنے کی تائید کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں جانتی تھی کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے محبوب کے نام کی تسبیح تمہاری روح کو صاف کر دے گی اور تمہارا نفس تمہارے تابع ہو جائے گا اور تم عشق الہی کی منزل کی طرف محو پرواز ہو جاؤ گے۔ لیکن تم تو خود نفس کے غلام بن کر رہ گئے ہو۔ وہ غصے سے بولی، نفس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے اور ایسے نفس پرست لوگوں کے لیے میرے آستانے میں کوئی جگہ نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے نہایت بے رخی سے منہ پھیر لیا اور جانے کی خاطر کوٹھڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری دنیا لٹ چکی ہے، میں تنہا رہ گیا ہوں، اور اس سے پہلے کہ مستانی دوسرا قدم اٹھاتی میں اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ میرا سر اس کے قدموں میں تھا، میں نے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے اور میں رو رو کر کہہ رہا تھا، مستانی مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اٹھو خان۔ مستانی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ معافی کا حق صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ تمہیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں اٹھ کر دوبارہ پتھر پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مستانی میری آنکھوں کے آنسو اپنی آستین سے صاف کرتے ہوئے بولی، تمہاری ندامت سے ظاہر ہو گیا ہے کہ تم آج بھی روحانیت کے متلاشی ہو، تمہارے دل میں آج بھی عشق الہی کی تڑپ ہے۔ اور میری آنکھوں کے سامنے ناقابل بیان منظر تھا۔ میں مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ مستانی کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تو اپنے خدا کے حضور میں گڑ گڑا رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، پھر اچانک یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ مستانی نے اپنی آستین کھینچ لی۔ مستانی، میں عالم بے خودی میں چلایا اور ایک بار پھر اس کے قدموں میں گرا، لیکن اس مرتبہ گرتے ہی مستانی نے مجھے ہاتھوں پر روک لیا اور کسی قدر ڈانٹتے ہوئے بولی، ہوش میں آؤ خان، سجدہ صرف خدا کو کرنا لازم ہے۔ میں اس کی ڈانٹ سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اور دماغ بالکل ہلکے ہو چکے تھے۔ میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔
یہ میرے گناہوں کی تلافی ہو جانے کی نشانی تھی۔ خان، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آج سے تم اس بات کا عہد کر لو کہ فانی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رکھو گے۔ میں کیا ہوں؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ میں بھی فانی ہوں، میں بھی مٹی کا ڈھیر ہوں۔ تم مجھے اور اس شے کو جسے تم چاہو، جس کی تمہارے دل میں خواہش ہو، مٹی سے زیادہ نہ سمجھو۔ ہر شے کو بے مصرف جانو۔ تمہارے دل اور دماغ میں صرف اور صرف ابدی دنیا کا تصور ہونا چاہیے۔ مستانی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دماغ میں سماتا جا رہا تھا۔ تلخ سے تلخ بات برداشت کرو۔ وہ اسی انداز میں بولی، بڑے سے بڑا ظلم ہنس کر سہ جاؤ، نفس کو ہر طرح کچل دو۔ سمجھ لو کہ تم خود بھی مٹی ہو جس کا کام صرف اپنے رب کی ثنا کرنا ہے، اور آج سے تم حق اللہ کی صدا لگایا کرو گے۔ مستانی نے مجھے ایک خاص طریقے سے حق اللہ کی صدا لگانے کی تلقین کی۔ اس طریقے سے جب میں اپنے دل پر حق اللہ کی ضرب لگاتا تھا تو مجھے اپنے دل سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس ضرب کے لگاتے ہی میری باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہر شے سے یہی آواز سنائی دیتی ہے، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، اس ضرب کی، اس صدا کی دیگر خصوصیات نمایاں ہوتی چلی گئیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حق اللہ کی صدا کے ساتھ ہی تمام مادی اور غیر مادی اشیاء سجدہ ریز ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح اگر میں اللہ کا نعرہ لگا دیتا تو بہتا ہوا دریائے سندھ بھی ساکن ہو جاتا تھا۔ چند سال گزرنے کے بعد مستانی نے مجھے سبحان اللہ کی تکرار کا طریقہ بتایا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگا۔ میری زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ ہی پرندے بھی میری جانب متوجہ ہو جاتے، میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے اور سبحان اللہ کہتے۔ پھر مستانی نے مجھے اور طریقے اور صدائیں اور وظیفے بتائے۔ اب مجھ میں اتنی قوت پیدا ہو چلی تھی کہ جاندار اور بے جان چیزوں کو روک سکتا تھا۔ میری نظر اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ اگر چاہتا تو کوہ ہمالیہ کے پار دیکھ سکتا تھا۔ زمین میں پوشیدہ خزانے مجھے صاف نظر آتے تھے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو ایک دوسری ہی دنیا نظر آتی تھی۔ ان تمام حقیقتوں کو پا جانے کے باوجود میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میری نگاہ وسیع ہوئی تھی، ابھی تو میری باطنی بصیرت بیدار ہوئی تھی، ابھی تو میں کسی شے کا صرف ظاہری وجود ہی دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ابھی حاکم و محکوم کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ میری نگاہوں سے اب کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے کسی بھی شے پر اختیار حاصل نہیں تھا۔ میں ایک دن مغرب کی نماز سے فارغ ہوا تو خلاف معمول مستانی کو کوٹھڑی میں موجود پایا۔ وہ نہایت ہی قیمتی کپڑے کا غرارہ اور کرتا پہنے آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اسے پہلی بار اس حلیے میں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ ابھی میں کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ وہ اپنے بالوں میں گلاب کے پھولوں کا گجرا باندھتے ہوئے ایک دم پلٹ پڑی۔ میں نے دیکھا وہ حسن کی تمام زیبائشوں سے مزین تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے نہایت دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا، لیکن اب تمہیں یہ سوانگ رچانے کی قطعی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا نفس میرے قابو میں ہے۔ میرا خیال تھا کہ مستانی نے یہ سب کچھ مجھے آزمانے کی خاطر کیا ہے۔ کتنے بھولے ہو تم، وہ زور سے ہنس کر بولی۔ مجھے تمہیں آزمانے کی ضرورت نہیں، یہ سنگھار تو میں نے اپنے محبوب کی خاطر کیا ہے۔ پھر اس نے والہانہ انداز میں ایک چکر لگایا اور مجھ سے بولی، چلو تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں، کیا بات ہے، کہاں چلنا ہے؟ میں نے اس کا ارادہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ خان، تیری فطرت نہیں جاتی، اس نے شکوہ کیا، ہر بات پوچھنا ضرور ہے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولی، آج سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے محبوب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ہمیں بھی آج ایک ایسی ہی محفل میں شریک ہونا ہے۔ جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، میرپور خاص جانا ہے۔ میرپور خاص؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، وہاں نماز عشاء کے بعد میلاد النبی کی محفل ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ عشاء کے بعد؟ میں نے مزید تعجب سے پوچھا۔ اور پھر میرپور خاص جائیں گے کیسے، جبکہ وقت بھی کم ہے؟ پھر وہی بات، مستانی نے مجھے ٹوکا، جس نے بلایا ہے وہ خود ہی پہنچنے کا انتظام بھی کر دے گا، بس تو جلدی سے تیار ہو جا، تیرے کپڑے پلنگ پر رکھے ہیں۔ مستانی کے کسی بھی حکم سے انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں مصلے سے اٹھا
پلنگ کے پاس آیا تو بالکل نیا جوڑا جیسا کہ مستانی نے پہن رکھا تھا مجھے ملا۔ میں نے ایک نظر مستانی کی طرف دیکھا۔ پہن لے خان، جنس کی تقسیم غیر فانی لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بندہ عورت کے روپ میں ہو یا مرد کے بہروپ میں، حق تعالیٰ کے نزدیک بندہ ہے، مستانی نے مجھے سمجھایا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، پھر ہم دونوں کوٹھڑی کے باہر نکل آئے۔ جب ہم معصوم شاہ کہلواڑہ کے مقبرے والی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو سورج مغرب میں چھپ چکا تھا اور آسمان پر پھیلی ہوئی شفق کی لالی دھندلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سینٹرل جیل پہنچ کر مستانی کسی تانگے والے سے کہے گی اور وہ ہمیں اسٹیشن چھوڑ دے گا، جہاں سے ریل کے ذریعے میر پور خاص پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا ہم وقت پر پہنچ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو کہ مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ جب ہم سینٹرل جیل کے سامنے پہنچے تو رات کی سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے برقی کمکمے روشن ہو چکے تھے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں حیدرآباد میں بھی زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ مستانی نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ اسے تانگے والے کی تلاش تھی، لیکن سڑک بالکل خالی پڑی تھی، البتہ اکا دکا آدمی آ جا رہے تھے۔ ابھی عشاء میں دیر ہے، مستانی مجھ سے بولی، آؤ مارکیٹ تک پیدل چلتے ہیں، وہاں سے اسٹیشن کے لیے تانگا جلد ہی مل جائے گا۔ میں نے اس کی تائید کی اور پھر مارکیٹ کی طرف جانے والی اس سڑک پر ہو لیے جو آج بھی جیل روڈ کہلاتی ہے۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے سر جھکائے حیدرآباد سے گزر رہے تھے۔ عورت کے بہروپ میں مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ ابھی ہم کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ مستانی نے میرا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے اس غیر متوقع رویے سے میں چونکا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ جیسے مستانی نے نہیں پکڑ رکھا بلکہ کسی آہنی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ میں نے بے بسی سے مستانی کی طرف دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکائے چل رہی تھی۔ پھر مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان سنائی دی۔ اوہ، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے چڑھ کر کہا، اور ہم ابھی مارکیٹ تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ مستانی نے کوئی جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ دیکھنے کی خاطر کہ ابھی مارکیٹ کتنی دور ہے اوپر گردن اٹھائی، لیکن وہاں تو دور دور تک مارکیٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ہم ایک گلی میں سے گزر رہے تھے جس کے آخری مکان کے دروازے پر جشن میلاد النبی کا برقی بورڈ لگا ہوا تھا۔ تو کیا ہم میر پور خاص پہنچ گئے؟ میں نے معنی خیز نظروں سے مستانی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا مجھے اشارہ کیا اور پھر نہایت ہی آہستہ سے بولی، اس محفل کا انتظام خواتین نے کیا ہے اور خواتین تہمات پر زیادہ یقین رکھتی ہیں، لہٰذا یہاں کوئی بھی بات دیکھو تو کوئی غیر متوقع حرکت مت کرنا۔ اس کے سمجھانے پر میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور پھر ہم دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ مکان کے صدر دروازے پر ایک جاذب نظر ادھیڑ عمر عورت نے مستانی کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا، اسے سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور پھر اس کمرے تک چھوڑنے بھی آ گئی جس میں میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ایک کافی بڑا سا ہال تھا جس میں نہایت ہی خوشنما دبیس قالین بچھا ہوا تھا۔ ہال کے آخری سرے پر زمین سے قدرے 1 فٹ بلند سٹیج تھا جس کے کونوں پر لوبان سلگ رہا تھا اور اس کی مسحور کن خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ جس وقت مستانی کے ساتھ میں اندر داخل ہوا تو پورا ہال عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سب کی سب حسب عادت نجی نوعیت کی باتوں میں مصروف تھیں۔ مستانی نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، یک بارگی سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ سب کی سب خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھیں، اور کیوں نہ دیکھتیں، گلاب کی خوشبو نے ان سب کے دماغوں کو معطر کر دیا تھا۔ مستانی سب کے درمیان سے نہایت ہی پروقار انداز میں گزرتی ہوئی چبوترے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ مستانی کے بیٹھتے ہی عورتیں پھر باتوں میں مشغول ہو گئیں، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے مستانی کو بھی چور نظروں سے دیکھتی رہتی تھیں۔ جانتے ہو یہ مکان کس کا ہے؟ مستانی نے نہایت دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ یہ ایک ہندو طوائف کا مکان ہے، مستانی نے بتایا۔ وہ جس نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا تھا اس کا نام لیلاوتی تھا، لیکن اب وہ خیر النساء ہے۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، مستانی بولی۔ اب وہ نہ صرف مسلمان ہو چکی ہے بلکہ اپنی گناہ آلودہ زندگی سے تائب بھی ہو چکی ہے اور اب عشق رسول میں مگن زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مستانی نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا
دروازے کے عین درمیان میں ایک 16-17 سالہ لڑکی کھڑی سب کا جائزہ لے رہی ہے جیسے اسے کسی کی تلاش ہو۔ اس کے معصوم حسن سے میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ خیر النساء کی بیٹی مہر النساء ہے، مستانی نے مجھے بتایا۔ دونوں ماں بیٹیاں نہایت ہی پاک صاف زندگی گزار رہی ہیں۔ اس لڑکی کو قرآن کی تعلیم میں دے رہی ہوں۔ مستانی کے آخری جملے پر میں چونک پڑا اور حیرت سے پوچھا، تم ہر روز یہاں آتی ہو؟ مستانی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مہر النساء نے مستانی کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ نہایت تیزی سے اس کے قریب آئی اور سلام کرنے کے بعد گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ مستانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ اتنے میں خیر النساء نے محفل میلاد شروع کیے جانے کا اعلان کیا۔ عورتیں جو کہ ابھی تک غول بنائے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، سنبھل کر سٹیج کے رخ ہو کر بیٹھ گئیں۔ مستانی اپنا غرارہ سمیٹتی ہوئی سٹیج پر آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر اس طرح اوڑھا کہ تمام بال اور جسم چھپ گیا۔ اس کے بعد اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، میری بہنوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ محفل کس کی شان میں منعقد کی گئی ہے، لہٰذا میری ان تمام بہنوں سے جو کہ نسوار استعمال کرتی ہیں یا بیڑی پیتی ہیں، گزارش ہے کہ وہ اب جب تک محفل ختم نہ ہو جائے کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں۔ خیال رہے کہ اندرون سندھ خواتین نسوار اور بیڑی کا استعمال کثرت سے کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لمحہ بھر کو رکی جیسے وہ اپنی ہدایت کا جائزہ لے رہی ہو، پھر اس نے محفل میلاد کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کے لیے مہر النساء کا نام پکارا۔ مہر النساء کی آواز اور قرآن کے الفاظ، ان دونوں نے ایسا سما باندھا کہ محفل میں سناٹا چھا گیا اور ماحول سحر زدہ ہو کر رہ گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے ختم ہوتے ہی خواتین اس طرح چونکیں جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہوں۔ مستانی نے سب سے پہلے درود شریف پڑھا اور پھر سیرت النبی کے سلسلے میں اپنی تقریر کا آغاز اس طرح سے کیا۔ معزز خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال آج کے دن اسی جگہ میلاد النبی کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آج خیر النساء اور مہر النساء کی خواہش پر مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس محفل کے شرکاء سے خطاب کروں۔ میری بہنوں، اس محفل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نذرانہ عقیدت ان کے معجزوں کو بیان کر کے پیش کریں، بلکہ ہمارا صحیح اور حقیقی نذرانہ عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کریں، ان کے اسوائے حسنہ کو دل سے اپنائیں اور وہ سب کریں جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے خود کر کے دکھایا ہے۔ آج سے پہلے جتنی بھی محفلیں ہوئی ہیں ان میں میلاد پڑھنے والیوں نے وہی کچھ پڑھا جو لکھا ہوا تھا، اور لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے اپنی جذبہ محبت اور عقیدت کی بنا پر لکھا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری دلچسپی حصول ثواب کے لیے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں نہایت ہی دھوم سے محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ پھر مقرر اہل مجلس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہایت پر اصرار اور متحیر کر دینے والے واقعات سناتا ہے۔ یاد رکھیے، وہ انگلی اٹھا کر بولی، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی بھی نظریے کو اپنانے سے پہلے اس کے مبلغ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں مبلغ کا جو بھی تصور آ جاتا ہے وہ ویسے ہی نظریے کو اپنا لیتا ہے۔ میری بہنوں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نوع انسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی و اخلاقی درجہ نہایت بلند ہے۔ وہاں معجزے ہیں اور ان کے دربار میں فرشتے بھی حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ہستی اتنی پاک ہے کہ اللہ بھی اس پاکیزہ ہستی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عزم و ہمت کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے فرض شناسی اور انسانیت کے جذبے کو اخذ کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں، ہم اگر اپنے پیارے نبی کے مقدس کردار کو صرف معجزہ سمجھنے لگیں گے تو پھر بتاؤ ہم مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کے لیے کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ مٹی کے بنے ہوئے انسان ان کے عمل کو کس طرح مشعل راہ بنائیں گے؟ یہ بھی بتاؤ کہ ہم سنت نبوی پر کس طرح عمل پیرا ہوں گے؟ اتنا کہنے کے بعد اس نے حاضرین مجلس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر اسی جذبے سے بولی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خاک کے پتلے نور کی پیروی نہیں کر سکتے،
یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو معجزہ سمجھ کر اس سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، حالانکہ نبی کریم کی زندگی کے بارے میں یہ مصدقہ حقیقت ہے کہ وہ عین قرآن کے مطابق اور احکام خداوندی کے تابع تھے۔ آپ کی زندگی ایک مکمل انسان کی زندگی تھی۔ یاد رکھو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسے پھر زندگی کے کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کے پاس ہدایت کے لیے نہیں جانا پڑا، کیونکہ آپ میں تمام انسانی خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں جنہیں آپ موقع و محل کے مطابق کام میں لاتے تھے۔ اول دور کے مسلمانوں کا آج کے دور کے مسلمانوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کی زندگی کو اس طرح سے محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی گوشہ انسانی آنکھ سے اوجھل نہیں ہو پاتا، اور یہ سب اتنا صحیح اور مسلم اور سچ ہے کہ غیر مسلم تک انگشت نمائی کرنے سے عاجز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سورج کی مانند ہے، جس کی روشنی ہر شے پر پڑ رہی ہے، اور حق کے متلاشی اس روشنی میں صراط مستقیم کی راہ پا لیتے ہیں۔ حضرت کی زندگی آج بھی روز اول کی طرح روشن ہے، جس طرح قرآن آج بھی روز اول کی طرح مستند ہے۔ میری بہنوں، اگر ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ سچے عاشق کی طرح اپنے محبوب پیغمبر کے ہر عمل کو جزو عمل بنا لیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں آج ہی اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ ہم حضرت کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے۔ ہمارا سچا اور صحیح نذرانہ عقیدت یہی ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، مستانی نے نہایت ہی جوش سے کہا، رسول کی اتباع خدا سے محبت کا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے حال میں حنا کی خوشبو پھیل گئی اور روشنی کے 2-3 جھماکے ہوئے۔ مستانی نے فوراً ہی اپنی تقریر روک دی اور خواتین سے کہا کہ وہ درود شریف کا ورد شروع کر دیں، اور پورا حال درود شریف کی سحر انگیز آواز سے گونجنے لگا۔ مستانی جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پورے حال پر سایہ رحمت محیط ہے، ہر طرف نور ہی نور تھا، اور پھر میں بھی درود شریف پڑھنے والوں میں ایسا محو ہوا کہ مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کوٹھڑی میں مصلے پر بیٹھا تھا اور فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا، مستانی وہی لباس کرتا پہنے کونے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے چائے پی لو، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پلنگ کے پاس آ گیا۔ میرے پرانے کپڑے موجود تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر مستانی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لو چائے پیو، مستانی نے ایک پیالہ میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے 2 باتوں کی جستجو ہے۔ تمہارے پاس نئے کپڑوں کا جوڑا کہاں سے آیا؟ اور ہم بغیر کسی وسیلے کے میرپور خاص کیسے پہنچ گئے اور واپس بھی آ گئے؟ میری یہ بات سن کر مستانی مسکرائی اور پھر چائے کا گھونٹ لے کر بولی، وقت اور فاصلہ سب کچھ انسان کے تابع ہے خان۔ قرآن کے مطابق حق تعالیٰ نے ہمیں شمس و قمر، ارض و سماوات سب کا حاکم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ میں نے چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اقرار کیا، خان، تمہاری نظر اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ تم مادہ کے اندر جھانک سکتے ہو۔ زمین اور آسمان تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہیں۔ تم خود سوچو، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستانی نے اتنا کہا اور اطمینان سے چائے پینے لگی۔ مستانی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میری نظر وسیع ہو چکی تھی۔ میں مادی اشیاء کے اندر جھانک سکتا تھا، لیکن ان کے تصرف کا طریقہ کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ سمجھاتے ہوئے بولی، جب حق تعالیٰ وسائل کے بغیر حاکم ہے تو اس کا نائب بھی وسائل کا محتاج نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا نائب اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ کائنات کا باطن نور خداوندی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نائب بھی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ ممکن ہے خان۔ وہ چائے کا پیالہ لکڑی کے بوسیدہ صندوق پر رکھ کر بولی، جب کوئی انسان حق تعالیٰ کا تصور کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے، کیونکہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے۔ پھر وہ انگلی اٹھا کر بولی،
جب تم حق اللہ یا اللہ کا نعرہ لگاتے ہو تو تمہارا ذہن اور آنکھ دونوں کا مرکز حق تعالی ہوتا ہے، اور انسان کے پاس یہی دو ایسے وسیلے ہیں جن کی بدولت انوار الہی کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس ہی وقت کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے تو انسان کے تابع ہر شے ہو سکتی ہے، زمانہ اور وقت اس کے ذہن کی حرکت سے بدل سکتا ہے۔ اس قوت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے بڑے ہی شوق سے پوچھا۔ اس قوت کو بڑھانے کی خاطر انسان کو مادہ سے نجات حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مستانی نے جواب دیا، مادہ سے نجات حاصل کرنا کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔